فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس فضل وحید۔ آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ درسی کتاب سے لیے گئے سبق نمبر 4 اور 5 کو ہم نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اس میں کیا ہے۔ جیسے سبق نمبر 4 ہمیں نظر آ رہا ہے ملکہ کوثر مری، یعنی مری کے بارے میں ہے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال میں تقریباً گاڑی کی 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اسی طرح آپ نے پوری کہانی جو ہے اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس کی مشقی سوالات ہم نے کس طرح سے حل کرنے ہیں۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ مری کا موسم کیسا ہے، پاکستان میں مری کا مقام کی کیا اہمیت ہے، مری کتنا خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا، جہاں پر بہت سے سیاح آتے ہیں پاکستان میں اور یہاں پر آ کے پاکستان کی سیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں۔ اور مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت بھی ہے جو کہ پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے مری، اور اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں ہیں۔ یہاں پر بہت سے سیاح آتے ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں اور تحائف خرید کے۔ مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز رہا ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اسی طرح یہ پوری کہانی جو ہے آپ نے غور سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو سوالات کے جوابات جو ہیں آسانی سے ڈھونڈنے میں کسی قسم کی بھی لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ ویسے تو ہم لوگ آپ کو نوٹس بھی شیئر کر دیں گے، لیکن اگر آپ غور سے کہانی کو پڑھیں گے تو آپ کو نوٹس کی ضرورت بہت کم پڑے گی۔ جو آج کا سبق ہے وہ ہے ہم ایک ہیں۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ شاعر کلیم عثمانی نے لکھی ہے۔ اس نظم کو بہت سے گلوکاروں نے بہت خوبصورت دھنوں کے ساتھ گایا بھی ہے۔ اس نظم میں شاعر بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس وطن میں رہنے والے سب لوگ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے پہلے بند میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے کسی بھی کونے، خطے، رنگ، نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب کی خوشیاں اور غم ایک جیسے ہیں۔ ہم خوش ہو کر ایک دوسرے کی خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر کسی پر تکلیف آئے تو ہم اس کے غم میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک باغ کے پھولوں کی مانند ہیں جو چاہے کیسے بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی خوبصورتی اور خوشبو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم سب ایک ایسی کشتی کے سوار ہیں جن کی منزل ایک ہے۔ اپنے وطن کی آن بان اور شان کی خاطر لڑنے کے لیے ہم ایک مٹھی کی مانند اکٹھے اور ایک ہیں۔ ہم اپنے وطن کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اس کی شان کی خاطر اگر جان کی بھی قربانی لگانی پڑے تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ امید ہے اس نظم کا خلاصہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور نظم کی ریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔